السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایپیسوڈ نمبر 122 میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچے رہیں، ناگہانی بلاؤں، ناگہانی مصیبتوں سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ یہ میری آپ کے لیے دعا ہے۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ پہلا سوال ہم نے لیا ہے مولانا صدر عالم ممبئی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر کسی شخص نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کٹوائے بغیر احرام کھول دیا تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمرے کے افعال ادا کرنے کے بعد، پورے کرنے کے بعد حلق یا قصر کرائے بغیر آدمی احرام سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو صورتحال آپ نے ذکر کی ہے، معلوم کی ہے، ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ حدود حرم میں جا کر سر کے بال منڈوا کر یا پوروے کے بقدر چوتھائی سے کچھ زائد بال کٹوا کر انسان حلال ہو جائے، اور آپ نے جو حلق یا قصر کرائے بغیر احرام کھول دیا ہے اس کی وجہ سے آپ پر ایک دم بھی لازم ہے، اس لیے آپ وہ دم ادا کر دیں، پورا کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد صادق گجرات کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، مجھ سے ایک شخص معلوم کر رہا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس کو دعا میں مانگ سکتا ہے یا نہیں، اس لیے آپ سے معلوم کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب ہمارے لیے بھی دعا کریں، امی جی کی بھی طبیعت خراب ہے اور بہن کی بھی اور ابو جی کی بھی، سب کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہیں اس لڑکی کے لیے، یعنی آپ اس کو دعا میں چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی آپ کی ہو جائے، اس سے آپ کی شادی ہو جائے، تو یہ چیز جائز ہے، مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس سے موبائل پر باتیں کرنا یا آمنے سامنے باتیں کرنا، اس سے ملنا، محبت بھری باتیں کرنا، اس سے بے حجابانہ باتیں کرنا، غلط باتیں، گندی باتیں، بے شرمی کی باتیں اس سے کرنا، یہ بالکل غلط ہے، اور اس سے غلط طریقے سے ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ناجائز اور حرام ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے بچنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال میں آپ کی والدہ کے لیے اور آپ کی بہن اور ابو جی کے لیے اور جتنے بھی لوگ آپ کے گھر میں بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کو شفا نصیب فرمائے، تمام بیماریوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے اور ناگہانی بیماریوں سے بھی، اور بڑی اور چھوٹی تمام بیماریوں سے اور روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے آپ کو اور آپ کے والدین کو، آپ کے تمام گھر والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ سرتاج انصاری بہار کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب جمعہ کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے بابرکت ہونے کی دعا دینا، اور برکت والے دن برکت کی دعا دینے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاں اس طرح مبارکباد دینے کا التزام اور اہتمام کرنا، اسے رواج دینا اور مبارکباد نہ دینے والے کو برا سمجھنا یا برا کہنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی شرعی طور پر ان کاموں کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی یا خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کاموں کا حکم بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ان چیزوں میں وقت خرچ کرنے کے بجائے وہ کام کرنے چاہیے جو جمعہ کے دن ثابت ہیں، جمعہ کے دن کرنے والے کام کرنے چاہیے، ان تمام کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جمعہ کی نماز پڑھنی چاہیے، خطبہ سننا چاہیے، اسی طرح سے خوب آداب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ پڑھ سکتے ہوں وہ تمام چیزیں آپ اس دن پڑھیں۔ یہ کام کرنے کے ہیں، ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے سرتاج انصاری بہار کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت کتا ناپاک ہے یا پاک؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کتے کے جسم پر اگر کوئی نجاست نہ لگی ہو، کوئی ناپاکی ظاہری طور پر نہ لگی ہو، تو اس کی کھال لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے جسم یا کپڑے سے کتے کا جسم لعاب یعنی تھوک لگے بغیر چھوا ہو اور اس نے ان کپڑوں میں نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن ہاں اس کا جو لعاب ہے، جو اس کا تھوک ہے، وہ ناپاک ہے، اگر اس کا تھوک لگ جائے تو پاک کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے جس میں کھانے یا پینے کی چیز ہو
تو کتے کی وہ جھوٹی چیز ناپاک ہو جائے گی، کھانے پینے کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ دھونے سے وہ برتن پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ شوقیہ طور پر کتا پالنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہاں ضرورت کے لیے پال سکتے ہیں، جیسے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، یا آدمی کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں اس کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے تو حفاظت کے لیے کتے پالنا یا شکار وغیرہ کے لیے پالنا یا اسی طرح سے کھیت کھلیان کی حفاظت کے لیے پالنا تو یہ تو جائز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن بہرحال شوقیہ طور پر کتے نہیں پال سکتے، کتے نہیں پالنے چاہیے۔ اگلا کمنٹ محمد تذکار کی طرف سے کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی تعلیم کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں کنواری لڑکی بھی تعلیم کر سکتی ہے، یعنی جس طرح سے شادی شدہ عورت شادی شدہ لڑکی تعلیم کر سکتی ہے اسی طرح سے کنواری لڑکی بھی تعلیم کر سکتی ہے، اور حکم دونوں کے لیے ایک سا ہے، یعنی دونوں میں سے کسی کی بھی آواز اجنبی مردوں کے کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زور سے اور اتنی چلا کر یا مائک وغیرہ میں تعلیم نہ کریں، مائک وغیرہ میں اس طرح سے کتاب نہ پڑھیں کہ اس کی وجہ سے کہ اتنی زور سے آواز ہو جو لوگوں کے کانوں میں جائے، اجنبیوں کے کانوں میں جائے، راستہ چلنے والے مسافر ان آوازوں کو سنیں، اتنی بڑی آواز نہ ہو، اتنی زیادہ آواز نہ ہو، اس بات کا دھیان رکھا جائے، اس طرح کے تمام غلط کاموں سے بچا جائے۔ تو بہرحال بدلانے کا مقصد یہ ہے کہ کنوارا ہونا یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے، تعلیم کرنے کے خلاف نہیں ہے، کنواری لڑکی بھی تعلیم کر سکتی ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی مردے کو نہلا سکتی ہے یا نہیں، تو اس کا جواب یہ کہ ہاں کنواری لڑکی مردے کو نہلا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ کنواری لڑکی اگر اس پر مردے کو نہلانا آتا ہو تو نہلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنوارا پن ہونا یہ نہلانے کے خلاف نہیں ہے، مردے کو نہلانے کے منافی نہیں ہے، کنواری لڑکی مردے کو بلا حرج نہلا سکتی ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ کنواری لڑکی معنی کا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کنواری جو لڑکی ہے وہ معنی کا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے، جو قرآن کریم ہوتا ہے جس کے اندر معنی بھی لکھے ہوتے ہیں، تو معنی کا قرآن کریم کنواری لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن ایک بات جو تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے کنواری لڑکی ہو یا شادی شدہ لڑکی ہو یا کنوارا لڑکا ہو یا شادی شدہ لڑکا ہو یا مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، سب کے لیے ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے مضامین بہت زیادہ دقیق اور باریک ہوتے ہیں، عام انسان کے لیے خود بخود اپنی طرف سے کسی تفسیر سے صحیح طور پر سمجھ لینا آسان نہیں ہوتا ہے، اور ایسے موقع پر عام آدمی کا ذہن کچھ کا کچھ مطلب لے لیتا ہے، اس لیے عام آدمی کو از خود قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور دوسرے کو سنانا اور سمجھانا یہ تو ڈبل ذمہ داری ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر کسی مستند اور معتبر عالم کی نگرانی میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا جائے اور جہاں سمجھ میں نہ آئے تو ایسی جگہ پر ان عالم صاحب سے معلوم کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کنواری لڑکی ہو یا عام انسان، ان کے لیے معنی کا قرآن کریم پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان تمام باتوں کا دھیان رکھا جائے جو باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں۔ اگلا کمنٹ محمد اسلام الدین دوحہ قطر سے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو وضو کرنے کے بعد پتہ چلا کہ احتلام ہو گیا ہے، تو میں نے جماعت سے نماز پڑھ لی، تو کیا میں نے یہ گناہ کر لیا یا نہیں؟ اگر گناہ کر لیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں یعنی غسل واجب ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کو جائز اور درست سمجھتا ہے، یا دین یا نماز کی حقارت اور اہانت اور ان چیزوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس غرض سے غسل واجب ہونے کی صورت میں غسل کیے بغیر نماز پڑھتا ہے، تو ایسا شخص شریعت کے حکم کی توہین اور فرض کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس پر تجدید ایمان اور شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بغیر نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا اور نہ ہی شریعت کی اہانت کی غرض سے ایسا کرتا ہے، بلکہ لا علمی کی وجہ سے، لا علمی میں یا انجانے میں یا غلطی سے یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے وضو یا غسل جنابت کیے بغیر وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس سے یہ شخص
دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اگرچہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایسا کرنا گناہ ہے، ایسے شخص پر توبہ اور استغفار کرنا اور نماز کا اعادہ کرنا اور نماز کو لوٹانا یہ اس کے لیے واجب ہوگا۔ لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ کوئی شخص ناپاک ہے، ناپاک ہونے کے بعد میں اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے اسی حالت میں نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں دھیان آیا کہ تو ناپاک تھا، تجھے احتلام ہو گیا تھا یا تو ناپاک تھا، تجھ پر غسل واجب تھا، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص شریعت کے احکام کا مکلف نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ناپاک ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص یہ کرے گا کہ وہ نماز جو اس نے نماز پڑھ لی اس نماز کا اعادہ کرے گا، پہلے غسل کرے گا پھر نماز کو لوٹائے گا۔ لیکن یہ شخص ایسی صورت میں گناہ گار اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اس کام کو جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کام اس سے انجانے میں ہوا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ناپاک ہے، اس لیے ایسی صورت میں وہ شخص گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص غسل کر لے اور پھر نماز پڑھے مگر بعد میں پتہ چلے کہ اس کا غسل نہیں ہوا ہے تو اس شخص پر اس نماز کو دوبارہ پاکی کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، البتہ چونکہ اس شخص نے ناپاکی کی حالت میں نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی بلکہ بھول اور غلطی کی وجہ سے ایسا کیا ہے، اس لیے امید ہے کہ اس کا گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ اس پر بھی اللہ کے دربار میں توبہ اور استغفار کر کے اس کی تلافی کر لے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آدمی جان بوجھ کر یا سستی کی وجہ سے اس کو معلوم ہے لیکن سستی کی وجہ سے اس نے نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا اور اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص انجانے میں ایسا کر رہا ہے، وہ ناپاک ہے مگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا، ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال کسی نے نماز جان بوجھ کر ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہو یا انجانے میں ناپاکی کی حالت میں پڑھی ہو، دونوں ہی صورتوں میں حکم یہ ہے کہ وہ شخص نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کو لوٹائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب پلکھوا کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ ہماری مسجد میں ایک سفیر نے آ کر یہ اعلان کیا کہ ہمارے مدرسے کے لینٹر کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ سیمنٹ کے 100 کٹے میں اپنی طرف سے دیتا ہوں جو تقریباً 40,000 روپے کے بیٹھتے ہیں۔ وہ صاحب سیمنٹ کے کٹے زکوٰۃ کے پیسوں سے دے رہے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دکان سے سیمنٹ اٹھوا کر دکان والے کو پیمنٹ کریں گے جو کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا ہوگا۔ اب مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، یا اس کی تملیغ کرانی پڑے گی؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک ہونا شرط ہے، ملکیت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بنا کر دی جائے۔ اب یہاں زکوٰۃ تو اہل مدارس کو دی جا رہی ہے مگر ان کو مالک نہیں بنایا جا رہا ہے بلکہ مالک بنایا جا رہا ہے دکان والے کو، جو دکاندار اس کو مالک بنایا جا رہا ہے جس کے اندر مالک بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ مالک بننے کی اہلیت ان میں ہے جن کے پاس سیمنٹ کے کٹے پہنچ رہے ہیں مگر مالک بنایا جا رہا ہے دکاندار کو، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عمارت میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں خرچ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے اور یہ مسئلہ بہت عام بھی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ عمارت وغیرہ میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس طرح سے یہ پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو صاحب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ آپ اس مسئلے کو ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیں۔ تو بہرحال اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں نور عالم انصاری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اگر کوئی امام نماز پڑھاتے وقت مصلی پر نہ جا کر مقتدی کے ساتھ صرف 4-5 انگل آگے ہو کر نماز پڑھائے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ حضرت تفصیلی وضاحت فرما دیجئے۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام کی اقتداء درست اور صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امام مقتدی سے آگے کھڑا ہو۔ اگر مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے دائیں طرف یعنی سیدھی طرف 4 انگلیوں کے بقدر پیچھے ہو کر کھڑا ہوگا، یعنی امام آگے اور مقتدی 4 انگل پیچھے کھڑا ہوگا، اور اگر مقتدی زیادہ ہوں تو وہ امام سے پچھلی صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن اگر جگہ کی تنگی یا بارش یا دوسری کسی اور عذر اور مجبوری کی وجہ سے امام کے برابری میں صرف 4 انگل پیچھے صف بنا لیں تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو بہرحال امام سے آگے مقتدی
نہیں بڑھ سکتا ہے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن امام کے پیچھے رہے گا، اور پیچھے رہنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نسیم انصاری بہار سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جیسا کہ عشاء کی نماز کی 2 جماعتیں کرا سکتے ہیں مسجد کے ہی حصے میں، رہنمائی فرمائیں مفتی صاحب۔ اس سوال کا جواب یہ کہ جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہو، متعین ہو اور نمازی بھی معلوم ہو، اسی طرح جماعت کے اوقات بھی متعین ہوں، وہاں 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں ایک مرتبہ اذان اور اقامت کے ساتھ محلے والوں اور مسجد والوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لینے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ دوسری جماعت سے لوگوں کے دلوں میں پہلی جماعت کی اہمیت اور عظمت ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلی جماعت کے افراد بھی کم ہو جائیں گے، اور ہر ایک یہ سوچے گا کہ اگر میری یہ جماعت نکل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، دوسری جماعت ہوگی میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح سے ہر شخص یہ سوچے گا، جبکہ شریعت مطہرہ میں جماعت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ اہمیت بتلائی گئی ہے، بہت زیادہ فضیلت بتلائی گئی ہے، اور نماز کی جماعت میں کثرت بھی مطلوب ہے۔ نماز کی جماعت میں یہ پسند کیا گیا ہے کہ نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں، 100% نمازی ہوں، اور جو جماعت سے نماز ہو رہی ہے، جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، اس میں یہ پسند کیا گیا کہ اس میں نمازی زیادہ سے زیادہ ہوں، یہ اس کے اندر مطلوب ہے، جبکہ ایک سے زائد جماعت کرنے میں تفریق ہوگی، یعنی کچھ نمازی ادھر بڑھ جائیں گے، کچھ ادھر بڑھ جائیں گے، تو جماعت کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر جا کر گھر والوں کو جمع کر کے جماعت سے نماز ادا فرمائی، جبکہ مسجد میں صحابہ کرام کا ملنا مشکل نہیں تھا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو ان کو جمع کر کے دوسری جماعت کرا سکتے تھے، مسجد نبوی کے اندر مسجد کے اندر دوسری جماعت کرائی جا سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر مسجد میں دوسری جماعت بلا کراہت تحریمی جائز ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان جواز کے لیے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں دوسری جماعت ادا فرماتے۔ لیکن ہاں ایسی مسجدیں کہ جو راستوں پر بنی ہوتی ہیں اور ان میں امام اور مؤذن متعین نہیں ہوتے ہیں، مقرر نہیں ہوتے ہیں، جہاں مسافر آ کر اپنی جماعت کرتے ہیں، کراتے ہیں، تو اس قسم کی مسجدوں میں دوسری جماعت جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے زمانوں میں مسجدوں میں صرف ایک ہی مرتبہ جماعت کا معمول تھا۔ پہلی جماعت کے بعد پھر جماعت کرنے کا طریقہ اور رواج ان کے زمانوں میں نہیں تھا۔ دوسری جماعت کی اجازت دینے سے پہلی جماعت میں نمازیوں کی حاضری میں سستی پیدا ہوتی ہے اور پہلی جماعت کی تقلیل لازمی آتی ہے۔ جماعت اولیٰ کی تقلیل لازمی ہوتی ہے، یعنی پہلی جو نماز ہو رہی ہے، پہلی جو جماعت ہو رہی ہے، اس میں لازمی طور پر لوگ کم سے کم اکٹھا ہوں گے، کم سے کم جمع ہوں گے۔ لیکن ہاں اگر کبھی اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے کہ دوسری جماعت کرنی پڑ جائے کبھی اتفاقی طور پر، تو جائز ہے، یہ الگ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ایس پروین کی طرف سے کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب گاؤں کے لوگ بہت سارے ہیں جو بہت پاکی ناپاکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا پیریڈ کی حالت میں کسی پودے کو چھونا منع ہے؟ ہمارے علاقے میں بولتے ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں ایلو ویرا کہ کسی بھی پودے کو چھونا مت ورنہ پودا مر جائے گا، اس کی کیا حقیقت ہے وضاحت فرمائیے گا۔ ایلو ویرا کا پودا ہو یا کوئی اور پودا، پیریڈ کی حالت میں ان کو چھونا یہ بالکل غلط، یعنی یہ جو بات پھیلی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور بے بنیادی، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ ہے جمیل احمد کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے پیشاب بہت آتا ہے، آپ کوئی گھریلو علاج بتا دیجئے، جزاک اللہ۔ گھریلو علاج یہ کہ سنگاڑا خشک آپ لے لیں دکان سے، جہاں بھی جڑی بوٹیاں وغیرہ ملتی ہوں یا پنساری کی دکانوں وہاں پر بھی سنگاڑا خشک مل جائے گا، سوکھا سنگاڑا آپ لے لیں۔
लेने के बाद उसको अच्छी तरह बारीक पीस लें। जितना आप सिंगाड़ा लें इतनी ही उसमें आप शक्कर मिला लें। शक्कर जो गुड़ की तरह होती है शक्कर, आप वो मिला लें, अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद आप सुबह शाम एक एक चम्मच उसका खा लें। ऊपर हल्का गर्म पानी आप उसको पी लें, उसके ऊपर पी लें। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको नफ़ा होगा। अगला कमेंट है असगर अंसारी की तरफ से। ये कह रहे हैं कि हज़रत अगर किसी को रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिल जाएँ तो उन पैसों को मस्जिद में देना कैसा ही इन्होंने सवाल किया है। तो इस सवाल का जवाब ये कि रास्ते में पड़ी हुई रकम और चीज़ को लुक़ता कहते हैं, अरबी ज़बान में इसका नाम लुक़ता है। और इसका हुक्म ये है कि जिस शख्स को ऐसी चीज़ या ऐसी रकम मिल जाए तो उसकी हद्दल वसा तशहीर करे, जहाँ तक भी हो सके जितना भी मुमकिन हो उसको लोगों में उसका ऐलान करे, लोगों को बताए कि मुझे फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई मिली है। हल्की फुल्की उसकी पहचान बता दे, बिल्कुल खोल कर न बताए, वरना हर शख्स उसका मालिक बनने की कोशिश करेगा। तो हल्का सा इशारों में बतला दे कि किसी की फ़लाँ चीज़, मिसाल के तौर पर मोबाइल मुझे मिला है। अब सामने वाला अगर मालिक है तो वो उसकी पहचान बताकर आपसे ले लेगा, मालिक नहीं होगा तो वो पहचान बता नहीं पाएगा। तो उसकी हद्दल वसा जितनी भी हो सके उसकी तशहीर करे, उसके बारे में ऐलान करे। अगर ऐलान करने के बावजूद मालिक का पता न लगे तो उसको महफूज रख ले अपने पास, उसको जमा कर ले अपने पास, उसको रख ले, ताकि मालिक आने की सूरत में उसकी चीज़ वापस कर दी जाए। और अगर कोशिश करने के बावजूद, ऐलान करने के बावजूद और ऐलान के तमाम ज़राए इस्तेमाल करने के बावजूद मालिक मिलने से मायूसी हो जाए तो ये सूरत भी जायज़ है कि मालिक ही की तरफ से वो चीज़ किसी फ़कीर को, किसी मुस्तहिक़ को सदक़ा कर दे। और अगर ये शख्स ख़ुद ज़कात का मुस्तहिक़ और हक़दार है तो फिर ये ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर सदक़ा करने के बाद या ख़ुद इस्तेमाल करने के बाद उसका मालिक आ जाता है तो उसे अपनी चीज़ के मुतालबा करने का इख्तियार हासिल होगा। तो बहरहाल ये जो जितनी भी तफसील मैंने आपको बतलाई है, इससे ये मालूम हुआ कि मालिक के न मिलने की सूरत में लुक़्ते का हुक्म यही है कि उसे फ़ुक़रा पर, उसे गरीबों पर और मिस्कीनों पर सदक़ा कर दिया जाए। फ़ुक़हा अहनाफ़ ने अपनी किताबों में और इसी तरह से दीगर अहले इफ्ता ने अपने फतावा में इसकी सराहत की है, मगर रास्ते में पड़ा हुआ माल मस्जिद में इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, जैसा कि साइल ने मालूम किया है। लेकिन हाँ, मदरसे में गरीब, मुस्तहिक़, नादार और यतीम तलबा जो होते हैं ये माल उनको भी दिया जा सकता है, उनके ऊपर भी इस माल को इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि फतावा दारुल उलूम देवबंद में लुक़्ते के मुताल्लिक़ एक सवाल का जवाब देते हुए ये मज़कूर है, अल जवाब वो लुक़्ता है और उसका ऐलान करना चाहिए, उसको मस्जिद में सर्फ़ नहीं करना चाहिए। इसी तरह से फतावा महमूदिया में लुक़्ते के एक सवाल का जवाब इस तरह से मज़कूर है, अल जवाब हामिदम व मुसल्लिया, वो लुक़्ता है मालिक को तलाश करके उसको दिया जाए। अगर उसका पता न चले तो मायूस होने के बाद गरीब को सदक़ा कर दिया जाए, मस्जिद में न दिया जाए। तो बहरहाल मैंने आपको इस सवाल का जवाब अच्छी तरह से दिया है और देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला और आखिरी सवाल है, मोहम्मद अफजाल दुबई की तरफ से कह रही हैं कि मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है कि ज़वाल का वक्त कितने बजे से कितने बजे तक रहता है, ये इन्होंने सवाल किया है। याद रखिए कि ज़वाल का वक्त हर मौसम में अलग अलग होता है और ये ऐन दोपहर के वक्त होता है, जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर होता है वो ज़वाल का वक्त होता है। उस वक्त में सजदा करना और नमाज सजदा पढ़ना, सजदे वाली नमाज़ें पढ़ना बिल्कुल मना है। लेकिन हाँ, उस वक्त में हम कुरान करीम पढ़ सकते हैं, अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, कोई तस्बीह पढ़ सकते हैं, इसी तरह से और कुछ पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते। और याद रखिए कि हर इलाक़े में ज़वाल का वक्त हर इलाक़े में और हर मौसम में अलग अलग होता है। गर्मी के मौसम में अलग होता है, सर्दी के मौसम में अलग होता है, बरसात में अलग होता है। दिन घटने और बढ़ने के हिसाब से ज़वाल का वक्त भी घटता और बढ़ता रहता है। आप जिस इलाक़े में रहते हैं, आपने ये दुबई से सवाल किया है, तो आप अपने वहाँ करीबी किसी आलिम दीन से मालूम करें कि यहाँ पर ज़वाल का वक्त क्या है, आपको वो बतलाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़वाल का वक्त अलग है, आपके यहाँ पर अलग है। तो जो वक्त ज़वाल का यहाँ है वो वक्त वहाँ नहीं होगा, और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं होगा। दोनों जगह ज़वाल का वक्त अलग अलग होगा। दूसरी बात ये याद रखिए कि जैसे हमारी माँ बहनें कहती हैं और समझती भी हैं कि ज़वाल का वक्त रात में भी होता है, तो ऐसा नहीं है। रात में ज़वाल नहीं होता है, सूरज दिन में निकलता है तो ज़वाल भी दिन में ही होता है। सूरज रात में नहीं निकलता, इसलिए ज़वाल भी रात में नहीं होता है।
امید ہے کہ آپ ان تمام مسائل کو، تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال مجھے جتنے سوال موصول ہوئے، جو سوال میری نظروں میں آئے، میں نے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیے ہیں، آپ کو دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں سے کیا سیکھا، کیا نہیں سیکھا، آپ کو یہ چیزیں پسند آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، آپ کو ہمارے بتلانے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، یا اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جو بھی آپ کی بات ہو، جو بھی آپ کی رائے ہو، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔